بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ایاب احمد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال سے شروع کریں گے۔ سیاسی صورتحال کے بعد ہم چلیں گے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈیجیٹل میڈیا کے دو بڑے نام، ڈیجیٹل میڈیا گروز۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاسی صورتحال بھی بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہے۔ جیسے کہ دیکھا جائے کہ پہلے تو پیپلز پارٹی نے اپنا مارچ کا آغاز کیا کہ ایک مارچ کریں گے اور اس کے بعد اسلام آباد آ کر دھرنا دیں گے، جو کہ دھرنا جو ہے وہ وہیں پہ جلسے میں کنورٹ ہوا اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھا جائے پی ٹی آئی کی صورتحال تو اس میں کافی کچھ چل رہا ہے، تحریک عدم اعتماد بھی چل رہی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو عثمان بزدار صاحب جو ہیں، ان کا پرائم منسٹر نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کو اب ہٹانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، جو کہ ذرائع کی طرف سے خبر آئی، اور اس میں ابھی تک کوئی صداقت نہیں پائے گی کہ واقعی عثمان بزدار صاحب کو ہٹا رہے ہیں یا نہیں ہٹا رہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ انصار الاسلام، جو کہ JUIF کی ایک فورس ہے، ایک ان کی تنظیم ہے، وہ پارلیمنٹ لاجز انٹر ہو گئی، جس میں اسلام آباد پولیس نے گیٹ پر نہ انصار الاسلام کو روکا، اسلام آباد پولیس کی طرف سے روکا گیا، اور وہ ایک دم سے وہاں پہ انٹر ہو گئے، وہاں پہ مسئلے مسائل کریٹ ہوئے۔ اور دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس کدھر ہے، وہاں کی سیکیورٹی کدھر تھی، اس بارے میں بھی کچھ ڈسکشن کریں گے۔ ہم ابھی چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا گروز، اور سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کراؤں، فرحان ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا نام ڈیجیٹل میڈیا کا۔ فرحان ورک صاحب کے بعد ہمارے ساتھ فہد ملک صاحب موجود ہیں، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں۔ ویلکم آپ دونوں کو جی پروگرام میں۔ ہم سب سے پہلے تو کچھ یہی جو ہم نے پولیٹیکل ڈسکشن کی، اسی سے آغاز کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے آپ لوگوں کی پرسنل ایکسپرٹیز کی جانب۔ تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جو آج ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں، کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ چل رہا ہے کہ ریڈی فار ڈی چوک، یہ دو پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی ٹرینڈز چل رہے ہیں، تو یہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں فرحان، یہ کیا ہے؟ اصل میں بلاول بھٹو صاحب اکثر ہمیں جوکس کے بہت زیادہ موقع دے دیتے ہیں، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرنیٹ کے دور میں جتنے میمرز ہمارے ایکٹیو ہیں اتنا کوئی بھی ایکٹیو نہیں، تو اس طرح کی جب وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے یا کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو ہمارے میمرز بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی اکثر یہی کرتے ہیں کہ بلاول صاحب کی جب بھی کوئی اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یار آج بڑے مزے کی میمز ملنے والی ہیں، اور اس دفعہ بھی بلاول بھائی نے وہی کیا کہ مطلب پورا ایک اتنا بڑا لانگ مارچ کا اعلان کر کے ہمیں اتنی اچھی میم دے گئے کہ ہم ان کا جتنا شکریہ ادا کر سکیں وہ کم ہے، اور ان کا بہت شکریہ۔ ابھی بھی انٹرنیٹ پر بہت زیادہ طنز و مزاح چل رہے ہیں، ہمارے دوست بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، اور امید ہے بلاول صاحب اسی طرح ہمیں ہنساتے رہیں گے۔ نہیں تو اگر دیکھیں بلاول صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ادھر سے، جب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ یو آر مائی نمبر 1 ٹارگٹ، تو یہ دوسری طرف سے کیا وہ برابر ہو جاتا ہے نا؟ پھر دونوں تو ایک ہی پیس پہ چل رہے ہیں۔ وہ بھی ہم تو بلاول صاحب کے شکر گزار ہوتے ہیں نا کہ وہ خود ہی ہمیں موقع دیتے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی کو کس طرح سے ان کا مذاق اڑانا ہے۔ اپنی پارٹی کے پورے لانگ مارچ میں اگر آپ کو بھی کوئی چیز یاد ہے، میں آپ سے پوچھوں تو کیا ہے، تو آپ کہیں گے کانپیں ٹانگ رہی۔ اس کے علاوہ اگر کچھ یاد ہے بلاول صاحب کی تقریر میں تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو اس طرح خان صاحب کی تقریر ہو تو خان صاحب کی تقریر میں بھی تو یاد رہ جاتی ہیں باتیں، جو کہتے ہیں میں تمہیں ذلیل کروں گا، میں تمہیں گھسیٹوں گا، یہ کروں گا، میں اس کرپٹ ٹولے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بس یہی فرق ہے دونوں لیڈروں میں، ایک ہی آپ کو کانپیں ٹانگ رہی یاد آتی رہتی ہیں، اور ایک ہمارا لیڈر ہے اس کی آپ کو کرپٹ ٹولے کے خلاف جو باتیں کرتا ہے وہ آپ کی یاد ہے۔ فہد ملک آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا ٹھیک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے؟ یہ اس کے ٹرینڈز بھی بن جاتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو جاتی ہیں باتیں، کیا از اٹ ایتھیکل؟ مجھے میری ذاتی رائے میں جب اس قسم کی کوئی ایکسٹرا چیز وائرل ہو جاتی ہے تو وہ جو آپ کی مین کاز ہے اس کو وہ اوور شیڈو کر جاتی ہے۔ اب یہ بلاول کی سٹیٹمنٹ وائرل ہوگی آج، پھر خان صاحب نے کل جلسے میں زرداری صاحب کو کہا کہ میری بندوق کی نوک پہ تم ہو، اور پھر آج بلاول نے دوبارہ پریس کانفرنس کی جس میں وہ کافی اگریسو تھے، کافی غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا تو دیکھے گا کہ میں تیری 7 نسلوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے جو اس ورڈ استعمال کیا وہ تو کا تھا۔ تو پولیٹیکل سچویشن بڑی انٹرسٹنگ بن رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غصہ ہے دونوں سائڈوں پہ وہ دیٹ انڈیکیٹس کہ دونوں سائڈوں سے دیر از سم تھنگ سپوز ٹو ہیپن۔ خان صاحب کی تقریریں بھی بڑی ڈیسپریٹ ہیں، جس میں بس ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی، بہت سارے اعلانات انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک دم ہی انہوں نے پلان اناؤنس کر دیا آخری دنوں میں، اور بلاول اور نون لیگ دے آر لائک ریئلی ہوپ فل۔ کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ شہباز صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ انٹرم سیٹ اپ کے لیے پرائم منسٹر بن جائیں۔ تو سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے،
اور مجھے لگتا ہے کہ اگر 23 مارچ سے پہلے عدم اعتماد ہو گئی تو OIC کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ ہوگا، اور پرابیبلی وچ از وائی آئی تھنک کہ عدم اعتماد 23 مارچ کے بعد ہوگی. اور جس طرح سے کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ کوئی ہماری پارٹی کا کوئی ممبر انٹر بھی ہوگا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ادروائز تو ہوتا یہ تھا نا کہ میں گیا اور میں نے کہا جی میں نے ووٹ آپ کو ڈالا ہے، اور ڈالا میں نے شاہ زیب کو، تو وہ اب انہوں نے کہا کہ ہال میں انٹر ہوگا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا تاکہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ رہے کہ PTI کا کوئی بندہ بکا نہیں ہے. تو اب نہیں تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسی طرح سیم پیٹرن پہ کوئی کالز آ رہی ہیں 18 کروڑ 20 کروڑ کی آفرز آ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اب گاڈ نوز کہ کن لوگوں کو آفر ہوئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس ملک میں ہر دفعہ اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں. لیکن مجھے میری ذاتی رائے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہوگی. تھنگز آر لائک ریئلی کلیئر کہ اس دفعہ ہونا کیا ہے. اچھا فرحان، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ایک دم سے انصار الاسلام JUF کی فوج وہ پارلیمنٹ لاجز دے بارجڈ ان اور انہوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا ایک طرح سے، تو یہ اس پہ ہمارے سیکیورٹی ادارے پولیس اسپیشلی اسلام آباد پولیس کا کوئی رول نہیں بنتا تھا؟ یہ ویئر واز اسلام آباد پولیس؟ اس کی تو بالکل ہمیں بھی توقع نہیں تھی کہ مولانا صاحب پہلے تو کہے تھے کہ ہم لوگ بڑے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، ہم 172 کی جگہ 180 185 لوگ لے کر آئیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل رات کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں انہیں یقین ہو گیا کہ جی تحریک انصاف نے اپوزیشن کے 9 سے 10 MNAs توڑ لیے ہیں، اس کے بعد اب وہ اس طرح کے ٹیکٹکس کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ اپنی مقامی MNAs کو ہی ڈرائیں دھمکائیں اور ان کو فورس کریں کہ جی آپ لوگ دوسری پارٹی کی جانب نہ موو کر جائیں. تو اس لیے انہوں نے سڈنلی یہ سارا کام کیا ہے. لیکن انشاءاللہ انٹیریئر منسٹر کا بھی ابھی بیان آیا تھا، نوٹس لے لیا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا اور گورنمنٹ کے لیے ڈرامہ اسٹیبلش کریں گے. اور PTI نے کی بھی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس آئے ہیں اسلام آباد میں آئے ہیں، PTI حکومت نے ہمیشہ ان کا سامنا کیا اور کوشش یہ کی ہے کہ بغیر کسی خون خرابے کے، حالات خراب کیے بغیر ہم پرامن طریقے سے ان کو منتشر لیکن دیکھیں ایک وہ بھی تو دور تھا نا جب PTI خود اسلام آباد ڈی چوک آ کے 40 دن 50 دن بلاک کر کے رکھتی تھی. اس ٹائم تو PTI کے لیے وہ ٹھیک تھا، اب وہ PTI کے لیے غلط ہو گیا. یہ کیا ہے؟ نہیں، اس ٹائم ہم نے کبھی بھی بلاک نہیں تھا کیا. دیکھیں ڈی چوک جو ہے بالکل ایک سیکلوڈیڈ ایریا ہے، وہاں سے نہ کوئی اسلام آباد کی مین چارہ گزرتی ہے نہ لوگ گزرتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں آپ کا بزنس ہب ہے، وہاں بلو ایریا پیپلز پارٹی کا بھی مارچ ہوا ہے، کبھی PTI والوں نے نہیں انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی کہ انہیں ڈی چوک جانے سے روکیں. وہ آرام سے آئے ہیں، انہوں نے اپنا مارچ کیا، وہ ٹھہرے ہیں یا نہیں یہ ان کی مرضی ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی پروٹیسٹ کو نہیں روکنے کی کوشش کی. اور 40 دن تک بیٹھے رہنا، 50 دن تک بیٹھے رہنا، وہ میرے خیال سے کیپٹل میں کیپٹل کو بلاک کر کے رکھنا. آپ اس پروٹیسٹ میں آئے نہیں تھے، وہاں پر پارلیمنٹ کے سامنے بہت بڑی گراؤنڈ ہے. بیسیکلی اب وہ والی گراؤنڈ اب آپ آج نہیں دیکھ سکتے، آج اس جگہ پہ روڈ بن چکی ہے، لیکن اس دور میں وہ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے تھے. اتنی بات نہیں تھی، بلکہ جو سائڈ پہ جتنی بھی شاپس تھیں بلو ایریا کی ان سب کو بزنس مل رہا تھا کہ اتنے لوگ بیٹھے تھے. وہ کوئی وہاں پر کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، کوئی جی جوسز پی رہا ہے، کوئی بوتلیں پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے. تو وہاں پر بزنس الٹا PTI کے پروٹیسٹ کی وجہ سے چل رہا تھا. اتنے لوگوں کی وہاں پر ٹریفک آئی ہوئی تھی. پہلے تو وہاں پر یہ لوگ آنے ہی نہیں تھے دیتے عام لوگوں کو. اچھا اوکے، انٹرسٹنگ بزنس چل رہا تھا. اور صاحب اس وقت بھی اکانومی کو اسٹرانگ کر رہے تھے، لوگوں کو بزنس دے رہے تھے اپنے دھرنے کے دوران. لیکن ان سے میں کیا بات کروں، انہوں نے پہلے کہا ہے کہ جی پیٹرول سستا کر کے غلط کیا. اب ان سے بندہ کیا بات کرے؟ نہیں پوری دنیا میں دیکھیں پیٹرول کی پرائسز کل $132 سے $160 کے اوپر آ چکی ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آرٹیفیشلی اب آپ دیکھیں آپ کے پاس پیٹرول کی پرائسز سے آپ اپڈیٹ ہی نہیں، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں صاحب پیٹرول سستا کر رہے ہیں، آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں پیٹرول اب کل کو آپ کہیں گے ملک کے غریبوں کی مدد کرنا غلط بات ہے، کل کو آپ کہیں گے غریبوں کا روٹی کپڑا مکان دینا غلط بات ہے. فرحان 3 مہینے بعد آپ دیکھیے گا، 1-1.5 مہینے میں پتہ چل جائے گا جو پیٹرول کی پرائسز جس تعداد سے بڑھیں گی نا، کیونکہ آپ نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آرٹیفیشلی پرائسز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں تو یہ غلط ہوا ہے؟ کم ہوئی ہے، غلط ہوئی ہیں. صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ 10 روپے کم کر دیے. پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، آپ نے آرٹیفیشلی پیٹرول کی پرائس آپ کو پتہ ہی نہیں کل سے اب تک 15% کم ہو چکی ہے. اگلا آپ یہ دیکھیں آئل کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، جو گلوبل آئل کی پرائسز ہیں آپ کو پتہ ہے اسپیکولیشن کے اوپر بیس کرتی ہیں. 130 سے 160 پہ چلی گئی ہے گلوبل آئل پرائسز. 10 اپریل کو اگلے مہینے یا انشاءاللہ 15 تاریخ کو سمری آ جائے گی، اوگرا کو موو ہوگی. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہونا ایک غلط بات ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ویسے یہ آج آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہونا غلط بات ہے. جیسے ہی اپوزیشن نے اناؤنس کیا وہ لوگ آ رہے ہیں، عدم اعتماد ہو رہا ہے، پینک پھیلا، آرٹیفیشلی پرائسز کم کر دی گئی ہیں. 10 سے 15 دنوں میں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں. آپ نے ایک دم آپ نے 10 روپے بڑھائے، آپ اوپر لے کے گئے، اس کے بعد آپ نے 8 دن بعد یہ 10 روپے کم کر دو. تو آپ نے پہلے کیوں بڑھائے تھے؟ کیونکہ پرائسز اس وجہ سے بڑھتی ہیں کہ پوری مارکیٹ میں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں. آپ نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پرائسز کم کی
15 दिन बाद ओगरा दोबारा समरी मूव करेगा और इस दफा जो प्राइसेस ज़्यादा होंगी, हुजूर मेरी एक सेकंड गुजारिश सुन लें, उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ेंगी वो इससे मैसिव होंगी, इससे बड़ी होंगी कि इलेक्ट्रिक ने आज बिजली महंगी कर दी है। हाँ सब कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, मैं इनकी बात से डिसएग्री करता हूँ। जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो स्पेकुलेशन के ऊपर बढ़ती और कम होती हैं, कि लोगों ने पहले स्पेकुलेट किया कि क्या जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो ऑयल की शॉर्टेज की वजह से बढ़ सकती हैं कि नहीं। स्पेकुलेशन के ऊपर ऑयल का इंडेक्स ऊपर गया, ऑयल की प्राइसेस $132 तक भी गई, लेकिन कल से अब तक ऑयल की प्राइस $132 से $160 फी बैरल के ऊपर आ चुकी है। इसकी वजह क्या है कि पहले जो प्राइसेस बढ़ी थी वो उन्होंने स्पेकुलेशन के ऊपर बढ़ाई कि शायद पेट्रोल की जो सप्लाई है हमसे दुनिया को ना दी जा सके, लेकिन अब चूंकि ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में एडिक्वेट है, उन्हें अंदाजा हो रहा है वक्त के साथ साथ कि सप्लाई इतनी कम नहीं हुई रशिया के जाने से जितना हमें पहले लगता था, इसलिए अब ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं। और इस वक्त जो ऑयल की प्राइस है $160, ये खान साहब ने जब ऐलान किया था उससे कम है। तो ये भी मुझे लगता है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसकी ऑयल की प्राइस इससे भी कम हो इससे भी बढ़ेगी। अगर इससे कम हुई तो मैं फरहान वीर को जहां ये कहेंगे मैं इनको खाना खिलाऊंगा। अभी मेरा यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रही, अदरवाइज मैं आपको इंटरनेट, मैं चाहता हूं आप मुल्क के गरीब आवाम को खाना खिलाएं जिनके लिए आप महंगा पेट्रोल मांगते हैं। मेरा आप चाहते हैं मुल्क के गरीब आवाम महंगा पेट्रोल, मुल्क के गरीब आवाम को कम से कम बिजली तो सस्ती देना। मैं पीटीआई के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए कि प्राइसेस कम हो गई हैं, लोगों को खुश करना मैनिपुलेशन हो चुका है। प्राइसेस जब बढ़ेगी, सुन रहा हूं कि लोगों को खुश करना पाकिस्तान में मैनिपुलेशन इसको कहा जाता है। बस पूरी दुनिया में फिर उसी पॉइंट पे हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस आफ्टर। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं फरहान कि अब देखें एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, हैशटैग रेडी फॉर डी चोक। अब रेडी फॉर डी चोक का मतलब है कि ये पीटीआई का ट्रेंड है और पीटीआई कह रही है कि हम अब जलसा करेंगे डी चोक पे दोबारा। सिटिंग गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो अभी जलसा करें इस टाइम पे? ये हमारी पार्टी की एक आप कह सकते हैं कि रवायत भी बन चुकी है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले इसी दिन जब अदम एतमाद पेश की जा रही थी, तो तब खान साहब ने खुद कहा था अपोजिशन को कि मैं अदम एतमाद के लिए हाजिर हूँ और जाकर उधर वोट लिए। तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो खुद अपनी मर्जी से चलकर डी चोक आए। मैं भी उस मौका पर मौजूद था और हमने वहाँ पर देखा कि कहीं जी पीटीआई के सपोर्टर्स घोड़े लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर जी डी चौक में अजीब गहमा गहमी की कैफियत है, लोग ऊँटों को ज़बह कर रहे हैं खान साहब की मोहब्बत में। तो वो जो पिछले साल का एक मंजर है उसी को याद करते हुए इस दफ़ा भी पीटीआई के सपोर्टर्स का क़यादत से मुतालबा था, ये लीडरशिप का मुतालबा नहीं, सपोर्टर्स का क़यादत से मुतालबा था कि जी आप दोबारा से डी चौक के ऊपर एक बड़ा सा जलसा करें ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान के अवाम आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मौजूद है। तो यही सामने रखते हुए मेरे ख्याल से क़यादत ने डिसीजन लिया और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। अच्छा फरहान, आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने वाला इंसान आपको कहा जाता था, आपने ऐसे क्या कर दिया? ये मैंने अभी भी प्रोपेगेंडा किया ना, मैंने गरीब आवाम के हक की बात किया तो इन्होंने कहा है कि जी आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी बंदा पाकिस्तान के हक में बात करता है उसे प्रोपेगेंडिस्ट कहा जाता है। और ये मेरे ऊपर ही नहीं, आप देखिए पाकिस्तान किस बंदे को उन्होंने प्रोपेगेंडिस्ट नहीं कहा। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर इल्जाम नहीं लगते रहे? कदीर खान साहब से याद है कि एक फेक आईडी चलती थी जिसका नाम अब्दुल कदीर खान था, बिल्कुल मैं चलाता था और मैं उससे यही चाहता था कि मैं उस अकाउंट से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो व्यू है वो लोगों के सामने लेके आऊं, लेकिन उस अकाउंट से कोई ऐसा बयान नहीं था जो कि उनके इंटरव्यू से मुतसातम था, क्योंकि वो नहीं थे कर सकते। तो मैं कहा कि यार चलो उनके नाम का अकाउंट बनाकर चलाते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि मेरे नाम के अकाउंट ना चलाओ, फिर उनका पैगाम मुझ तक पहुंचा, मैंने फिर उस अकाउंट को बंद कर दिया। तो रानी मुखर्जी का अकाउंट क्यों बनाया हुआ था? वो ये पाकिस्तान के जितने भी साफ़ी हैं ये मेरे ऊपर जाली इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, क्योंकि इनको गुस्सा ये है कि जी फरहान वीर क्यों पाकिस्तान के हक की बात करता है। अक्सर हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि मतलब कोशिश करते हैं कि मुल्क का जो अपना हमारा एक नेशनल जो एजेंडा है उसके खिलाफ बात करें। मैंने अक्सर ऐसे सहाफ़ियों को देखा भी है कि कभी वो सेक्टेरियन बेसिस पे अवाम को डिवाइड कर रही है, एथिकल बेसिस पे डिवाइड कर रही हैं। तो मैं जब भी इसकी अपोजिशन करता हूँ वो कहते हैं कि यार तुम जो से हो, तुम प्रोपेगेंडा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम फौज के बंदे हो, तुम एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हो। तो मैं चलें सारे इल्ज़ाम पहले भी सहता है। आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं? जी जी, मैं एस्टेब्लिशमेंट का भी हूँ, ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट का भी हूँ, किस किस का बंदा नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान में बात की है, जो भी बंदा मुल्क के हक की बात करे वो कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये हाँ, दिस इज़ राइट। वैसे कि जो प्रो स्टेट बात करता है उसको ये कहा जाता है। मुझे फ़ाद आप ये बताएं कि आपको काफ़ी पुराना जानता हूँ मैं, अभी आपकी डिस्कशन से लग रहा था आप बड़ा एंटी पीटीआई, आप किस पार्टी के साथ? आज तक पता नहीं लगा वैसे आप किस पार्टी के साथ हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ हूँ। और खान साहब के बहुत सारी पॉलिसीज़ उनको मैंने सपोर्ट भी किया, जो PMLN थी उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया, अपोज़ किया। उससे पहले जरदारी साहब के दौर में भी। तो मैं मतलब जो पाकिस्तान की बात करे, जो पाकिस्तान को लेके चले, मैं उसके साथ हूँ। आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन।
پھر وہ ٹویٹر پہ نیچے آ کے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ ری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, تو اگر ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, ٹویٹر سے تو دیکھ کے لگتا ہے آپ عشق کی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. ناظرین, انٹرسٹنگ گفتگو جاری رہے گی. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب اور اس کے بعد آ کر کچھ مزید انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی ان کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کافی مزے کی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹس فرحان ورک اور فہد ملک کے ساتھ. ہم واپس آتے ہیں اور فرحان بتائیے گا کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تھے, حکومت جیسے ہی آئی تو تمام پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ تھے گورنمنٹ نے ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا. آپ کو سائڈ پہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اکیلا پی ٹی آئی کا ایجنڈا نہیں چلاتا تھا, تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پارٹی لائن سے بہت زیادہ ہٹ جاتا تھا. اور اس میں ایک دو دفعہ یہ بھی ہوا کہ خان صاحب جب انڈیا کے دورے پر گئے تب میں نے اس کی اپوزیشن کی, میں کہا کہ آپ کو مودی کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ رن کیے. تو اس دور سے پی ٹی آئی کا جو آفیشیل سوشل میڈیا تھا وہ میرے اگینسٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ ہمارے ایجنڈے کو پروان نہیں چڑھاتا, کہ اس کی ایک اپنی سوچ ہے, اس کو لے کر چلتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے خود سے ڈسوسیٹ کر دیا. لیکن میں بھی اس کے بعد سے کبھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوا. پھر وقت نے ثابت بھی کیا کہ جو میں نے اس ٹائم اپوزیشن کی تھی وہ ٹھیک تھی. پھر خان صاحب نے بعد میں مودی کو للکارا بھی اور انڈیا کے خلاف بیان بازی بھی کی. پھر کشمیر کا یہ سارا واقعہ ہوا. تو بیسیکلی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ ایک نیشنلسٹک سوچ کو بھی لے کر چلتے تھے, اور یہ چیز بڑے لوگوں کو, پاکستان کے جرنلسٹ کو یا پی ٹی آئی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کے بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں تھی ہوتی. تو وہ اس وجہ سے میری اپوزیشن کرتے تھے, اور میں اس پہ انہیں بجا مانتا ہوں کہ ہم بھی کسی کی لائن اینڈ لینتھ کو نہیں چلتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک کو سپورٹ کریں. ہاں ایک سیاسی پارٹی سے ہمارا تعلق ضرور ہے, لیکن ملک کے ساتھ ہمارا تعلق اس سے زیادہ بڑا ہے. اچھا, وہاں کشمیر کی آپ نے بات کی, تو آپ نے کشمیر کے حوالے سے آپ نے بھی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی مسز نے بھی کشمیر کے اوپر بڑی زیادہ بات کی, وچ از گڈ. کافی زیادہ آواز اٹھائی اپنے کشمیر کی عوام کی, وہاں ظلم و بربریت جو ہوا اس کی آواز اٹھائی. اس کے پیچھے کیا مطلب کدھر سے نیریٹو آیا, کیا یہ نیریٹو آپ نے کیسے انجیکٹ کیا, یہ کیا تھا اس کے پیچھے؟ کشمیر کے اوپر جو ہمارا نیریٹو ہے وہ تو بہت پرانا ہے, لیکن بیسیکلی ہمارا جو اس میں سب سے اہم کردار تھا وہ ہیش ٹیگس کا تھا. کہ ہم سے پہلے شاید پاکستانی سوشل میڈیا میں پاور آف ہیش ٹیگس اس طرح سے سامنے نہیں آئی جس طرح سے ہم اس کو لے کر آئے. کہ 2014 میں ہم نے جب انڈیا کے اگینسٹ ہیش ٹیگ شروع کرنے سٹارٹ کیے تو پوری دنیا کا میڈیا ایک دفعہ ہل گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہم نے ہیش ٹیگ کیا بلونز ورسز انڈیا, کے ایک دفعہ پاکستان کا غبارہ بھارتی سرحد پہ چلا گیا اور انہوں نے اس غبارے کو گرفتار کر لیا, تو وہ بڑا وائرل گیا. پھر ایک پیجنز ورسز انڈیا والا ہیش ٹیگ شروع کیا, وہ بڑا وائرل گیا. اب اس صورتحال میں ہونے یہ لگا کہ بی بی سی, سی این این, ہفنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل, سب میں ہماری یہ کیمپینز مینشن ہونے لگ پڑی. تو اس کے بعد ہم نے جب دیکھا کہ یار اس طرح کی اگر فنی کیمپینز انڈیا کے اگینسٹ چل سکتی ہیں تو ہم کیوں نہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں. تو ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش بھی کی, 3-4 سال بڑے اچھے طریقے سے آواز بھی اٹھائی. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان یا انڈیا کے ٹرینڈس پینل پہ, پوری دنیا کے ورلڈ وائڈ ٹرینڈس پینل پہ کشمیر کے حق میں بات ہوئی, لیکن اس کی ہمیں کافی شدید سزا بھی دی گئی. اور پھر انڈیا کی انٹیریئر منسٹری نے ٹویٹر ایڈمنسٹریشن کو ہاتھ لکھ کے ہمارے اکاؤنٹس بند کروا دیے. اچھا, انڈیا کی انٹیریئر منسٹری نے ٹویٹر ہینڈل کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس بند؟ جی, پاکستان میں کشمیر کے حق میں جو بھی بات کرتا ہے اس کے لیے باقاعدہ بھارت سے ہاتھ لکھا جاتا ہے ٹویٹر ایڈمنسٹریشن کو. ٹویٹر ایڈمنسٹریشن نے اپنی ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی اتنے اکاؤنٹس ہم نے انڈیا کی ریکویسٹ کے اوپر بند کیے ہیں, اور باقاعدہ وہ لیٹرز ریلیز ہوئے. اور پاکستان میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ قومی اداروں کے سامنے یہ بات لائی جائے. آئی ایچ پی آر نے 1-2 دفعہ نوٹس بھی لیا, لیکن پھر اس کے اوپر کبھی کسی نے سنجیدگی سے کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج پاکستان کم از کم کشمیر کا محاذ جہاں تک آتا ہے سوشل میڈیا پر اس کا ذکر کرنے میں اب تھوڑا سا پیچھے جانا شروع ہوا. فہد, آپ بتائیں, یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ انڈیا کی انٹیریئر منسٹری وہاں خط لکھتی ہے, ہمارے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے اینڈ سے, ہماری گورنمنٹ کے اینڈ سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اینڈ سے, یا پھر آئی ایس پی آر کے اینڈ سے یہ چیز کیوں انیشیٹ نہیں کی جا رہی کہ ہم لوگوں کی, مطلب کشمیر کی آواز اٹھانے پر اگر اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں تو وہاں پر جو مودی سرکار مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کرتی ہے, وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں ان کے اکاؤنٹس بند کیے جاتے؟ دیکھیں, بھارت پاکستان سے بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان کی آبادی سے بھی بہت, مطلب ڈبل ٹرپل ان کے صرف انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں. ہر سوشل میڈیا کمپنی کا بھارت میں ایک ریجنل آفس ہے.
جس میں ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے. فیس بک پہ آپ برہان وانی کی تصویر آج تک نہیں لگا سکتے. اگر آپ لگاتے ہیں آپ کا پیج بند ہو جائے گا، آپ کی آئی ڈی لاک ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کے انٹرسٹس ہیں. فیس بک کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ ان ٹچ ہے بہت ٹائم سے، اور فیس بک بہت ساری چیزوں میں سپورٹ بھی کرتا ہے. جب یہ فرحان جس انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں اس پہ آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. آصف غفور صاحب نے نیشنل آئی ٹی بورڈ کے ساتھ مل کے ٹویٹر کو خط لکھا کہ آپ یہ ہمارے اکاؤنٹس واپس کریں، جس پہ ٹویٹر نے جارج سلامہ ہوتے تھے اس وقت ٹویٹر کے پالیسی کے ہیڈ، انہوں نے رسپانس بھی کیا، انہوں نے کچھ اکاؤنٹس ریسٹور کیے. اس کے بعد دے وینشڈ. انہوں نے گورنمنٹ کو جواب دینا چھوڑ دیا. اور ابھی تک ناٹ ان مائی نالج شاید ڈاکٹر سلان اور عمران غزالی کا ٹویٹر کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہوگا گورنمنٹ کی کیپیسٹی میں، لیکن میرے نالج میں نہیں ہے کہ ٹویٹر پاکستان سے جانے والی ریکویسٹس کو سپورٹ کرتا ہو. انڈیا میں آفیسز ہیں، انڈیا کی مینیپولیشن ہے، انڈیا ان کو کہتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ بند کرو تو دے کلوز اٹ بیکاز دے آر ورکنگ ان انڈیا. وہ ان کے لاز کے پابند ہیں. پاکستان میں جس سائٹ پہ ڈیجیٹل دور جا رہا ہے، ہر چیز ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، کیا یہ نااہلی نہیں ہے ہماری کہ ہم آج تک ٹویٹر سے کانٹیکٹ نہیں اسٹیبلش کر پائے؟ بالکل نااہلی سے زیادہ، مطلب ابھی تک پاکستان میں سوائے گوگل کے، یوٹیوب کے کوئی آفس نہیں ہے. جب آفس ہوگا، فواد صاحب جب انٹیریئر میں وہ انفارمیشن منسٹر تھے اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ ٹویٹر کے، فیس بک کے پاکستان میں آفسز آئیں. فیس بک کو انہوں نے ٹیکس ایمنیسٹی دینے کی بھی کوشش کی کہ ہم آپ کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری زون میں لے کے آتے ہیں، آپ آ کے ایٹ لیسٹ کام کریں. لیکن فیس بک بھی نہیں آیا. ان ٹچ ہیں سارے فیس بک کی طرف سے، پاکستانی گورنمنٹ کو بہت ساری چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ٹویٹر اور فیس بک نے آفسز اسٹیبلش کرنے پہ ایگریمنٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو شاید ابھی لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی مارکیٹ اتنی اسٹیبل ہے کہ ہم اس میں اس لیول کی انویسٹمنٹ کریں. اور انڈیا سے ہم ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں میں جہاں پیچھے ہیں، آئی ٹی میں تو ہم ان سے کم 10 سال پیچھے ہیں. اچھا فہد، یہ بتائیے گا کہ آپ ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. ٹویٹر کے اوپر آپ اسپیسیفکلی کس کو فالو کرتے ہیں، کن سے انفارمیشن لیتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی ایک مینٹور ہوتا ہے؟ کون ہے جس سے آپ نے یہ سب کچھ وہ لے کے؟ دیکھیں پاکستانی ٹویٹر میں میں ٹویٹر کیا سوشل میڈیا انڈسٹری میں میں بہت سارے لوگوں کے کام کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں. حمزہ شفقات صاحب جب ڈی سی لگے انہوں نے کافی چیزیں چینج کی، ان کا ٹویٹر بڑا اچھا ہے، ان کو میں بڑا ریلیجیسلی فالو کرتا ہوں. پھر مزمل کا میں فین ہوں. مزمل از اے ویری ڈیئر فرینڈ اور میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں. تو مزمل نے پاکستان میں تقریباً ہر نئی چیز کی بنیاد مزمل نے رکھی. مزمل نے ایک الائنس بنایا جس میں پاکستانی یوٹیوبرز انفلوئنسرز تھے، ان کو گورنمنٹ کے ساتھ اس نے ان ٹچ کرایا، پھر پرائم منسٹر کے ساتھ ملوایا. اور مزمل کے علاوہ جنید اکرم کا کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے، کوئی بلو دی بیلٹ ہیومر نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ بس یہی لوگ ہیں. اچھا فرحان، انہوں نے حمزہ شفقات کی جس طرح ایگزامپل دی کہ ڈی سی اسلام آباد جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر آئے اور ان سے بھی مطلب یہ سیکھتے ہیں. وہ مطلب یہ ڈی سی اسلام آباد کا کیا کانسیپٹ ہے؟ انہوں نے کیسے یہ سب کچھ یہ اسٹارٹ کیا؟ اور مطلب یہ از اٹ اوکے ٹو ڈو دیٹ فار اے سول سرونٹ، اور اف یس دین ہاؤ ڈز ہی مینیج؟ یہ کیا چیز طریقہ ہوتا ہے یہ سول سرونٹ کا سوشل میڈیا؟ میں نے تو جہاں تک ان کو دیکھا ہے، میں کوئی غلط تعریف نہیں کروں گا، تو وہ بالکل ایک انسان ہوتا ہے، ایک سپر ہیومن ہوتا ہے. میں تو ان کو سپر ہیومن کی طرح کام کرتے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب بھی میں نے دیکھا کوئی بھی کمپلینٹ ہوئی اسلام آباد کی کسی کی بھی، بلکہ مجھے ایک دفعہ ایک بڑی شکایت تھی کہ سید پور ولیج اسلام آباد میں بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر اوپر سے منال ریسٹورینٹ کا گندا پانی آتا تھا، جس سے وہ اس کی بڑی پیاری واٹر فالز ہیں سید پور ولیج کی، وہ گندی ہوتی ہیں. تو میں ایک دفعہ ان کے پاس یہ مسئلہ لے کر گیا، انہوں نے میرے سامنے 4 فون کالز کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم حل کریں گے. تو مطلب جب بھی میں نے دیکھا کسی بھی شہری کا مسئلہ ہوا ہے وہ انہوں نے خود حل کیا ہے. اور جو آگے ہمارا وقت آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد کی اس ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے پورے پاکستان میں جتنے بھی یہ سول سرونٹس ہوں گے، ان سب کی اپنی اپنی سوشل میڈیا ٹیمز ہونی چاہیے، کیونکہ اکیلے ڈی سی اسلام آباد نے جتنی محنت کی ہے اب اس کے لیے پراپر گورنمنٹ کو ٹینڈر نکالنے چاہیے، سوشل میڈیا ٹیمز رکھنی چاہیے تاکہ وہ پبلک کی جو شکایتیں ہیں وہ ڈائریکٹ اسی وقت حل کریں. اور اس سے ہم بالکل ایک نیا کانسیپٹ لا رہے ہیں ڈیجیٹل گورننس کا، جو کہ میرے خیال سے اس سے پہلے دنیا کے باقی علاقوں میں اتنی صفائی کے ساتھ موجود نہیں جس طرح سے اسلام آباد میں ہم ایک ایگزامپل قائم کی. میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کے لیے ایگزامپل ہے. حمزہ شفقات ڈی سی کی کیپیسٹی میں ہو گئے، سی ڈی اے کے عامر علی احمد صاحب نے بہت زبردست کام کیا. سی ڈی اے کا ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس دن دیکھ رہا تھا، میں کسی چیز کے لیے سرچ کر رہا تھا تو آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ سی ڈی اے کے اکاؤنٹس ویریفائڈ ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ایفرٹ کی ہے،
کوئی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, کوئی PRO ہے, کوئی اپنی کیپیسٹی میں ادارے کو پروموٹ کر رہا ہے. اور پھر CDA کا بھی یہی ماڈل ہے. اسلام آباد میں مطلب ٹویٹس پہ مسئلے حل ہو رہے ہیں. کسی نے پارا والا وہ بن رہا ہے, انڈر پاس بن رہا ہے, تو کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ ایک درخت ہے جو مجھے بہت پسند ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ کٹ جائے گا. تو نیچے CDA نے آگے لکھا جی کہ عامر صاحب نے نوٹس لیا ہے اور اس درخت کو ہم یہاں سے موو کریں فلانی جگہ پہ, آپ وہاں پہ آ کے اس درخت سے مل سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو کاٹ کے ضائع نہیں کر رہے. سڑک گزرنی ہے لیکن اس کو موو کرنا ہے تو ہم فلان جگہ پہ اس کو موو کر رہے ہیں. تو ابھی مطلب حمزہ شفقات ماڈل چل رہا ہے, جو تھوڑا سا ٹویٹر پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں حمزہ شفقات بن گیا. چیف سیکرٹری پنجاب دیکھ رہا تھا, چیف سیکرٹری پنجاب کا اکاؤنٹ بہت ہائپ پہ چلا گیا ہے, اور میں نے اس سے پہلے کسی چیف سیکرٹری کو نہیں دیکھا جو ٹویٹر پہ ایکشن کر رہے ہوں. اچھا فرحان یہ بتائیے گا کہ آپ کو شروع میں جہانگیر ترین کا بندہ کہا جاتا تھا, پھر اس کے بعد سنا کہ آپ ان سے جدا ہو گئے, الگ ہو گئے, یہ کیا کنٹروورسی؟ واقعی آپ جہانگیر ترین کے بندے تھے اور جہانگیر ترین صاحب کے جانے کی وجہ سے آپ خان صاحب سے الگ ہوئے, ان کی ٹیم سے الگ ہوئے, یہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر تو بہت زیادہ ایلیگیشنز لگتے ہیں نا. پہلے تو کہا جاتا ہے طاہر القادری کا بندہ ہے, پھر عمران خان کا بندہ ہے, پھر فوج کا بندہ ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, پھر جہانگیر ترین کا بندہ. مطلب یہ ساری کہنے کو باتیں ہوتی ہیں. بیسیکلی سوشل میڈیا پہ جب بھی آپ ایجنڈا لے کر آتے ہو آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے, الحمدللہ ابھی بھی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے بھی میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے. تو مطلب یہ پوری PTI کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے, ایک دو کو چھوڑ کے جن سے مطلب تھوڑا سا اختلاف ہے, میں سب کے ساتھ ہی ایک اچھا تعلق رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ وہ بس کچھ ہے, میں کیا بتاؤں, MCOC وغیرہ تو ان سے اچھا تعلق نہیں ہے. ہاں کچھ کے ساتھ اچھا, آپ نام لے لیں میرے خیال سے, کون سے کن کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے بھائی. اسد عمر صاحب کے ساتھ میرے کچھ ایسا اختلافات رہے ہو اس طرح سے نا. کس بات پہ, کیا پالیسی؟ اصل میں اس پہ کافی پرانی ایک وہ پاسٹ ہسٹری چلتی ہے. کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں پولیٹیشینس کے جو کہ آپ کو پسند نہیں آتے. جیسے میں سنا تھا کہ 2014 کے دھرنے میں جب وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تو انہوں نے اس ڈیسیژن کی مخالفت کی. تو اب چونکہ میں دھرنے کے ٹائم سے ایکٹیو ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ کوئی آپ کو اگر اس ٹائم شاید آپ سارے ڈیسیژن دے دیتے کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے تو ایک اچھی بات ہوتی ہے. پر وہ مطلب پرسن ٹو پرسن اختلاف ہوتا رہتا ہے. تو وہ ہماری پارٹی میں بھی ہے, مختلف دھڑوں کے درمیان بھی ہے, جیسے آج کل بھی مختلف دھڑے بنے ہیں. لیکن ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, اچھی بات ہے اس طرح کے اختلاف ہونا. جیسے میرا اور سوشل میڈیا ٹیم کا بھی ہے, PTI کی آفیشیل ٹیم کا. سوشل میڈیا ٹیم اور آپ کا اختلاف جو ہے وہ کسی اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے یا صرف اسی وجہ سے؟ ہمارا بیسیکلی بس اختلاف یہی ہے کہ میں ان پہ اکثر انہیں کہتا تھا کہ آپ لوگ اسپیسیفک لیڈرز کو پروموٹ کرتے ہو, آپ لوگ اوور آل پارٹی کے ایجنڈے میں نہیں چلتے. اور وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ تم جو ان سے ہو جو نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہو تو تمہارے اوپر جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, تو یہ ہاتھ ہے, تو وہ ہاتھ ہے, تم پارٹی کی کمانڈ پہ نہیں چلتے. تو بس وہ ایسی باتیں اکثر ہماری ہوتی رہتی ہیں. لیکن وہ بس ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, اپنا نظریہ ہے, تو میں اس کے مطابق چلتا ہوں. تو بس. اچھا اکاؤنٹس کی بات ہوئی, پولیٹیشینس کی بات ہوئی, سننے میں آتا ہے کہ فیصل واڈا کا اکاؤنٹ ابھی تک آپ آپریٹ کر رہے ہیں, از اٹ ٹرو؟ نہیں, فیصل واڈا بھائی اکثر جو سے اپنی ٹویٹس خود کرتے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ میں آپریٹ نہیں کرتا. لیکن کبھی کبھی یہ اکثر خود کرتے ہیں اور باقی مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا اکاؤنٹ وہ خود ہی چلاتے ہیں. کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فرحان بیٹے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا اس کو اردو میں لکھ دو, کہ ٹائپنگ میں وہ جو اردو ہوتی ہے ٹویٹ کے لیے, اس طرح وہ مجھے اسٹیٹمنٹ فون پہ کال کر کے بتا دیتے ہیں تو میں ان کو اردو میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں. باقی PTI ساری ایک طرف, جی فیصل واڈا صاحب کا اکاؤنٹ اسٹل آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ فیصل واڈا ہی نہیں بلکہ باقی بہت سارے منسٹرز تھے جو کہ آپ منسٹر بن گئے ہیں تو انہوں نے ذرا آپ سے دوریاں اختیار کر لی ہیں. نہیں تو شیخ صاحب تھے, پھر اس طرح کے کافی ہمارے جو PTI کے منسٹرز وغیرہ ہیں ان کو ہم نے کافی گائیڈنس دی سوشل میڈیا کے متعلق. اور الحمدللہ بلکہ یہی نہیں صرف PTI کے لوگ نہیں, یہ جو چائنا کے اس وقت ڈپلومیٹ ہیں بڑے مشہور, لی جین زاؤ, ہاں جی ہاں جی, ان سے اگر آپ آج بھی بات کریں کہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کس سے سیکھا تو وہ میرا نام لیں گے. اچھا ویری نائس. اچھا تو وہ مجھے پچھلے دنوں چائنا بھی بلا رہے تھے, اب وہ چائنا کے ریپرزینٹیٹیو بن گئے ہیں صرف اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے. تو ہم نے مطلب کوشش کیا کہ نیشنل انٹرسٹ میں جتنے لوگوں کو ہم سوشل میڈیا پہ پروموٹ کر سکیں ہم نے کیا ہے اپنے دور. ٹھیک ہے, ویری نائس. فہد یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ کو میں اکثر ٹویٹر دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس پہ آپ لوگوں کے مسائل بھی حل کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مختلف گورنمنٹ اداروں سے, کسی کو ٹیگ کر کے کیا کر کے. کیا تمام ٹویٹر یوزرز یہ پازیٹیو کام کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں, اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. جب میں کسی کو ٹیگ کرتا ہوں نا تو وہ میرا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے, تو وہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ آدمی ہے تو اس نے مطلب آپ کی کوئی کمپلین ہے اس پہ میں نے ٹیگ کر دیا ہے, تو وہ شاید آپ کی ٹویٹ کہیں گم ہوگی لیکن میری ٹویٹ جب جاتی ہے تو وہ اٹ گیٹس نوٹسڈ.
اور اس پہ بہت سارے لوگ ایکشن لے لیتے ہیں. اس میں پھر مصطفیٰ تنویر صاحب جب SSP آپریشنز تھے ان کو میں نے بہت ساری چیزیں بھیجیں, انہوں نے اس پہ کوئک ایکشن کرایا. پھر حمزہ صاحب بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لاہور میں ہمارے بہت سارے جاننے والے ہیں جن کو ٹیگ. سو وہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ سوشل میڈیا کا یوز کس طرح سے کر رہے ہیں. ادھر یو کین ڈو, مطلب میں جیسے پہلے کہا کہ میری کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہے, ادھر یو کین یوز اٹ فار پروپیگنڈا اور یو کین یوز اٹ فار پیپل. تو اگر میری ایک ٹویٹ سے, جیسے اسلام آباد میں رانا وہاب صاحب ہوتے تھے, ابھی وہ پنڈی چلے گئے ہیں, تو مجھے کل پرسوں کسی نے میسج کیا, DM کیا کہ میرا کیس ہے رانا وہاب صاحب کے پاس اور میرے بھائی میری ماں کو مارتے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, میں کس طرح سے درخواست دوں, میں چھوٹا بچہ ہوں. تو میں نے رانا صاحب کو بھیجا اور اگلے دن انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں نے ان کو بلا کے ان کی درخواست پہ ایکشن کرا دیا. ابھی لیگل میٹر ہے. میں رانا وہاب صاحب کی ٹویٹ سے یاد ہے, میں خود ان کی ایک ٹویٹ اسی طرح کی پڑھ رہا تھا کہ وہ اسی طرح پنڈی پولیس کی کافی ساری کمپلینٹس وہ خود لے رہے ہیں اور وہ اس کو ایڈریس کریں, وچ از گڈ. سو وہ اس میں انڈیویجولس, مطلب میری ٹیگ سے زیادہ اگلوں کا بھی شکریہ کہ وہ اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں. ادروائز یو ٹیگ پیپل, دے کین اگنور کہ یار, لیکن ہر کوئی کر سکتا ہے یہ کام, ہر کوئی کر سکتا ہے. مطلب اف یو آر پبلک سرونٹ, آپ ایک کیپیسٹی میں ہیں تو آپ مسئلے ہی حل کرنے کے لیے. آپ کی ویریفائڈ اکاؤنٹ سے یاد آیا کہ کافی سارے یہ باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں کہ موسٹلی ان دا کیپٹل کافی لوگوں کے اکاؤنٹ جو ویریفائی ہوئے ہیں وہ آپ نے کرائے ہیں. از اٹ ٹرو؟ اب بہت سارے لوگوں کے میں نے کرائے ہیں اور مطلب اگین اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ویریفیکیشن کیا ہے کہ سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ٹویٹر ویریفائی کرا دو. سر میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار میں نا, میرا 10,000 فالوور ہے, مجھے ویریفائی کرا دے. وہ ایسے کہتے ہیں کہ میری پھوپھی کا گھر ہے ٹویٹر اور میں پھوپھو کو کہوں گا یار یہ پھوپھو اس کا شاہزیب کا اکاؤنٹ ویریفائی کر دیں تو وہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ٹویٹر کہتا ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن سے ٹویٹر کی کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا. آپ کتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں کہ آپ کو ویریفائی کیا جائے تو ٹویٹر کے جو کلاؤٹ ہے اس میں کوئی ایڈیشن ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد پہلے تو انٹرنل ویریفیکیشنز ہوتی تھیں, ہم بھیجتے تھے, وہ ہو جاتی تھی. اب ٹویٹر نے کہا جی کہ آپ بایا فارم کریں. ٹویٹر کہتا ہے کہ اگر فرحان ورک نے ویریفائی ہونا ہے تو فرحان ورک 5 لنکس دے گا اپنے امپورٹنٹ ہونے کے, اور وہ 5 لنکس ان 5 ویب سائٹس کے ہوں گے جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس ویریفائڈ ہوں گے. اوکے, مطلب فرحان پاکستان کے سب بڑے میڈیا گروپس پہ فیچر ہوں گے تو پھر یہ ایلیجیبل ہے. تو انہوں نے وہ کرائٹیریا بہت سخت کر دی ہے, لیکن ایز دے سے دیر از آلویز اے وے ٹو بیٹ دا سسٹم. سو وہ ہو رہے ہیں اور میرا کوئی کمال نہیں ہے, بس لوگ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے. ناظرین, فہد نے بتایا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائی کیسے ہوتے ہیں اور کہ کس قدر مشکل ہے یا آسان ہے, یہ بھی اس نے بتایا. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ٹویٹر ان کی پھپھی کا گھر نہیں ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں ویریفیکیشن کو, انہوں نے پورا پروسیس بتایا. ہم جائیں گے بریک پہ, اور بریک سے واپس آ کر ہم کچھ مزید گفتگو کریں گے فرحان ورک صاحب کے ساتھ, جو باتیں کچھ رہ گئی ہیں وہ ان سے ڈسکس کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جانے سے پہلے ہم ویریفیکیشن پر ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کیسے ویریفائی کرایا جاتا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. فرحان, یہ بتائیے گا کہ PTI کی جب گورنمنٹ آنے سے پہلے جب ہائپ کریٹ ہوئی, ڈیجیٹل میڈیا کا ایک کانسیپٹ پولیٹیکل پارٹیز میں اجاگر کیا گیا, اس ٹائم یہ ٹرینڈز کا کانسیپٹ آپ نے سٹارٹ کیا, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ ٹرینڈز آپ نے کیسے سٹارٹ کیے, اور کیا ہر کوئی ٹویٹر پر ٹرینڈز بنا سکتا ہے, جس کا دل کرے وہ ٹرینڈ اٹھ کے بنا لے, یا مشکل کام ہے ٹرینڈ بنانا؟ بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم نے شروع کیا تھا اس وقت یہ کانسیپٹ بھی بالکل نہیں آتا, تو تب ہیش ٹیگ بنانا بڑا آسان تھا. اور اس وقت یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر یونٹی بھی بہت زیادہ تھی, لوگ سارے مل جل کر صلح صفائی کے ساتھ رہتے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہماری سیاست میں شدت آتی گئی, اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی جو مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, سیاسی جماعتوں کی آپسی ٹسل شروع ہو گئی. اس لیے آج کل کے دور میں ہیش ٹیگ بنانا واقعتاً کافی مشکل کام ہے. لیکن اگر اس سے 2014, 15, 16, 17 کے دور کا موازنہ کیا جائے تو وہ کافی اس دور میں آسان ہوتا تھا ہیش ٹیگ بنانا. اچھا,
اب ہیش ٹیگ جس طرح سے دیکھیں کہ کیسے پہچانا جائے, آپ نے پہلے بھی کافی پاکستان کے بارے میں ایز اے کنٹری لور آپ نے کافی اچھی باتیں کی, مجھے یہ بتائیں کہ ہیش ٹیگ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیش ٹیگ فیڈ ہوا ہوا ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ ہیش ٹیگ چل رہا ہے, یہ کون چلا رہا ہے, کس کنٹری سے چل رہا ہے, اور ایسا کیسے ہمیں, کیونکہ دیکھیں دیکھا جائے تو کافی سارے ناظرین یہ سننے والے ان کو یہ چیز ہوگی کہ ٹویٹر پر ایک چیز پوسٹ وائرل کرنے کے لیے اسی ہیش ٹیگ کو استعمال کر کے وہ اپنی پوسٹیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ ہیش ٹیگ کوئی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پاکستان تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بیسیکلی اب مارکیٹ میں بہت زیادہ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں, لیکن عام جو صارف ہے ٹویٹر کا اس کی ان تک رسائی ممکن نہیں ہے, کیونکہ اکثر یہ پیڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, keyhole.io, اس کے علاوہ ہیش ٹیکر اور اس طرح کے بہت سے آپ کو گوگل کے اوپر ٹولز مل جاتے ہیں جن سے اگر آپ ٹریک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا ٹرینڈ کس ملک سے اوریجنیٹ کیا, جن لوگوں نے اس میں ٹویٹس کی وہ کس علاقے سے ہیں, ان لوگوں کے اکاؤنٹس کیسے ہیں, ان کی پروفائل پکچرز کیا ہیں, وہ لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ اس سے پہلے کس موضوع پر بات کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک پوری رپورٹ ہے جو کہ آپ کچھ ڈالر دے کر حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ عام صارف کی ان تک رسائی نہیں ہوتی, وہ آپ $30 یا $40 نہیں دے سکتا چیک کرنے کے لیے کہ یہ ہیش ٹیگ کیا ہمارے ملک کے حق میں ہے یا مخالف ہے, تو اس لیے آپ کو خود بھی تھوڑا سا ریسرچ بیسڈ ہونا پڑے گا. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا ایک جنرل کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر ایک بائس رکھتے ہیں, نیوٹرل بہت کم ہوتے ہیں, میرے خیال سے ہمارے فقط بھائی کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگ بائس رکھتے ہیں. تو سوشل میڈیا اس صورت میں یہ کرتا ہے کہ جو بھی لوگوں کی باعث ہے, کیونکہ وہ سارا دن کام میں مصروف ہوتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, گھر آتے ہیں, تو سوشل میڈیا پر جو بھی انہیں چیز ایک چھوٹی سی نظر آتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے اب آج آپ نے بات کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں اسی بات کے اوپر, تو اسی باعث کی وجہ سے ہمارے لوگ کوئی بھی ہیش ٹیگ دے کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس کے پیچھے کی جو بیک سٹوری ہے اس کو نہیں جانتے, لیکن اس کو جاننا آج کے دور میں بہت ضروری ہوتا ہے. اور اکثر ہم نے بھی ایسی کیمپینز کی جس سے انڈیا میں کافی لڑائی ہوئی اور وہ لوگوں نے ان کی مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتی رہیں, جبکہ ہیش ٹیگ ہم پاکستان میں اوریجنیٹ کرتے تھے. تو یہ بالکل سوشل میڈیا پر انفارمیشن وارفیئر ایک حقیقت ہے اور ہمارے لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے. فہد آپ یہ بتائیے گا, آپ کے ٹویٹر پر اکثر بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ دیکھی جاتی ہیں, شعر و شاعریاں دیکھی جاتی ہیں, یہ شعر و شاعریاں کرنے کا کیا شوق آپ کو کہاں سے آیا اور یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دل ٹوٹا ہوا ہے, عشق میں ٹوٹے ہوئے ہیں آپ. نہیں سر, آئی ہیو آلویز بین اے ویری لٹریچر پرسن. میں 8ویں کلاس میں نے شہاب نامہ پڑھ لیا تھا, اور پھر ممتاز کیا نام ہے جو شہاب صاحب کے دوست ہوتے تھے, ممتاز مفتی میرے ذہن میں دوسرا ایک اور نام آ رہا تھا, ممتاز مفتی صاحب کی کتابیں میں نے پڑھ لی, الکھ نگری پڑھ لی تھی. تو وہ اس زمانے سے ہی آئی واز ویری مچ انٹو بکس. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہاشم ندیم صاحب ٹکر گئے اور ان کی کتابیں پڑھ لی. تو مطلب آپ اللہ کی کائنات میں رہتے ہیں تو دس کوڈ ناٹ بی پرفیکٹ. دل تو ٹوٹنے والی چیز ہے, وہ تو ٹوٹتی رہتی ہے. تو بس میرا پوئٹری اور اس چیز کا انٹرسٹ ہے. میں صرف اپنے ٹویٹر پہ ہر وقت ٹیک کی نیوز یا انالیسز اور یہ چیزیں دینے کے بجائے بیچ میں میں کوئی ٹویٹ کر دیتا ہوں, کچھ لکھ دیتا ہوں. تو لکھنا از پروبیبلی مائی وینٹنگ. اگر میں لکھوں گا نہیں تو مر جاؤں گا. تو میں بس ٹویٹر از مائی اسپیس. پھر مطلب اگر 1 لاکھ میرا فالوور ہے تو اس میں سے شاید 1% لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہوں گے, باقی سب کے لیے آئی ایم اے اسٹرینجر. تو آئی تھنک دیٹ از اے اسپیس ویئر آئی ڈونٹ گیٹ ججڈ فار مائی وینٹنگ. دس از اے گڈ میسج کہ مطلب اگر آپ کو اندر کوئی چیز تنگ کر رہی ہے تو یو کین رائٹ اٹ. آپ اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر وہ لکھ سکتے ہیں, وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ. فرحان یہ بتائیے گا, آپ تو ٹویٹر پر بین ہیں, آپ کے نام سے ٹویٹر پر آئی ڈی نہیں بن سکتی, تو آپ کیسے وینٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی چیز اگر لکھنی ہو, شادی شدہ ایک سوشل میڈیا کی زندگی میں اور ایک پرسنل لائف, اب آپ کی ایک لائف پرسنل ہو چکی ہے کہ جس میں آپ سوشل میڈیا سے دور ہیں, obviously آپ اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں بنا سکتے, تو کیسے دیکھتے ہیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ مجھے کافی یاد آتی ہے ایک سوشل میڈیا کا ریلیپس بھی ہوتا ہے کہ میں شاید واپس جاؤں, کیونکہ جب ٹویٹر آپ کو ایک طرح سے ہائڈ کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ میری 6 لاکھ ٹویٹس تھیں میرے زندگی کے شاید 6-7 سال تھے جو کہ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے ہیں. میں آج نہیں جان سکتا کہ میں شاید 2015 میں کیا بات کرتا تھا, 16 میں کیا بات کرتا تھا. اور بڑا بندے کا دل کرتا ہے کہ یار میں ماضی میں جاؤں, میں نے اس ٹائم کیا میری تصویریں ہوتی تھی, میں کیسا ہوتا. تو میری پوری ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی انہوں نے مجھ سے چھین لی. اور پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ نہیں کہ میں نے واپس آنے کے لیے ان سے معافی نہیں مانگی. میں نے ٹویٹر انتظامیہ کئی دفعہ میں نے ای میلز بھی لکھی, میں نے کہا کہ یار اگر میرے اکاؤنٹ سے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے آپ مجھے پلیز ایک دفعہ بتا دیں کہ کیا خلاف ورزی ہوئی ہے,
میں خود آپ کا یہ تسلیم کروں گا فیصلہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور واقعتاً ایسا ہی ہے کیونکہ میں کافی جب بھی انڈیا نے اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع کی ہیں میں کافی احتیاط کے ساتھ ٹویٹر کا استعمال کرتا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ٹویٹر پالیسی کی وائلیشن ہو, اور میں نے نہیں کی, لیکن انہوں نے پھر بھی پریشر میں آ کے یا جیسے بھی یہ ڈیسیجن لیا